الرحمن السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبق وصال پڑھ رہے ہیں، جو کہ باب صوم کا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ٹاپک ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا آغاز پڑھا تھا۔ آج ہم وصال پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں کبھی اضافہ ہو جاتا اور کبھی کمی واقع ہو جاتی۔ اسی دوران ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کچھ فرمایا، جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر وہ مسکرانے لگی۔ چند دن بعد حضرت عائشہ کے پوچھنے پر حضرت فاطمہ نے فرمایا، پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے وصال کی خبر سنائی، جسے سن کر میں رو پڑی، اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم جنت میں مجھ سے ملاقات کرو گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ تو 12 ربیع الاول کو پیر کے دن فجر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا۔ صحابہ کا خیال تھا کہ اب شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہتر ہے، لیکن اسی روز مرض میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا برتن رکھا تھا، جس میں وہ ہاتھ ڈال کر منہ پر پھیرتے جاتے تھے۔ بخار کی شدت کی وجہ سے کبھی چادر چہرہ مبارک پر ڈالتے اور کبھی ہٹا دیتے۔ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر انگلی کے اشارے سے فرمایا، اے اللہ، اے عالی شان والے رفیق۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ، اے عالی شان والے رفیق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مسلمان صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے تلوار نکالی اور فرمانے لگے، اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مسلمانوں کی تسلی کا باعث بنی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھ کر مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی۔ بچوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہی بنائی گئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنی۔ تو بچوں، یہاں پر یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس پورے سبق کو دوبارہ سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کی مشق کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔